الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں سر بسجود ہونے کے لیے ہم اور آپ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اور اپنی بارگاہ عالیہ میں سر بسجود ہونا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ آج 4 ذی الحجہ سن 1444 سن ہجری ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعرات کو پورے پاکستان میں عید الاضحیٰ، عید القربانی وہ منائی جائے گی اور دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے اپنے بلد اور اپنے اپنے طلوع اور عرض کے مطابق اس عید کے دن کو منایا جائے گا۔ لیکن اس وقت جو پوری دنیا میں ذی الحجہ کا مہینہ جاری و ساری ہے، اس کے حوالے سے چند ایک بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر کے پھر ہم اپنے آج کے موضوع یعنی حج کے اوپر اپنی بات کو کریں گے۔ ذہن میں رکھیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کے بالخصوص ابتدائی 10 دن جو اس وقت چل رہے ہیں، احادیث طیبہ میں اس کی بے شمار فضیلتیں اور بے شمار اس کے فضائل ان کو بیان کیا گیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ان ابتدائی 10 دنوں میں جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھے گا، اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھے گا، فرمایا ہر دن کے ہر روزے کے بدلے میں اللہ اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ ایک روزہ رکھیں اور ہر روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر کا اجر و ثواب رکھتا ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس کی ہر رات اس میں عبادت کرنا ایسا ہے کہ گویا شب قدر کے اندر عبادت کی جا رہی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں ان کا مومی مزاج ہے وہ جانوروں کے ساتھ کھیل کود، تفریح، رات میں نشستیں لگانا، اس میں لوڈو کھیلنا، کارڈز کھیلنا، اور ان راتوں کو بات یہ ہوتی ہے کہ جانور کی حفاظت ہو رہی ہے، وہ حفاظت نہیں ہوتی، وہ اپنا ایک شغل ہم نے ایک مشغلہ اور ایک تفریح بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ حالانکہ حدیث کی روشنی میں یہ نہایت ہی اہم ایام ہیں، اور قرآن حکیم میں جو سورۃ الفجر کی ابتدائی 3 آیات ہیں، والفجر ولیال عشر، یہ جو آیات اس کے اندر چل رہی ہیں، اس کے بارے کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ایام حج بھی ہیں اور اس سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام بھی ہیں، اور یہ جو لیال عشر ہے کہ 10 راتیں، یہ 10 کی 10 راتیں وہ ہیں جو یہ ذی الحجہ کی اس وقت چل رہی ہیں۔ پھر اس کے اندر بالخصوص جو 9 ذی الحجہ آتا ہے، 9 ذی الحجہ جس کو ہم یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس دن کا روزہ رکھا، جس نے 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو 2 سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور 1 سال پچھلا ہوتا ہے یعنی سابقہ سال کے جتنے صغیرہ گناہ ہیں وہ اس میں معاف ہو جاتے ہیں، اور 1 سال اگلا ہوتا ہے کہ یعنی وقت سے پہلے اس نے جو گناہ نہیں بھی کیے ہوتے، اس روزے کی برکت سے اللہ ان گناہوں سے بھی صرف نظر فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے،
جس کو ذرا سا اگر آپ سمجھ لیں گے تو آسانی ہوگی، پھر ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے کہ یوم عرفہ کے بارے میں عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی عرفات کا میدان تو سعودیہ میں سجتا ہے، یعنی اب جو تقسیم ہو گئی ہے دنیا کی، ممالک بن گئے ہیں، تو اس میں تو عرفات کا میدان سعودیہ میں سجتا ہے، تو کیا یہ یوم عرفہ انہی کے لیے؟ اور پھر یوم عرفہ ان کا جب ہوتا ہے تو ہمارا ایک دن پیچھے چل رہا ہوتا ہے عمومی طور کے اوپر. اگر ان کے 9 ہے تو ہماری اس دن 8 ذی الحجہ ہوگی، ٹھیک ہے، تو ہم 8 کا روزہ رکھیں یا پاکستان کے اعتبار سے 9 کا روزہ رکھیں؟ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو یوم عرفہ ہے، یہ جو عرفہ کا لفظ ہے، یہ صرف عرفات سے نہیں ہے. یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے کہ عرفہ کا جو لفظ ہے یوم عرفہ، یہ صرف عرفات سے نہیں ہے. عرفات ایک نسبت ہے کہ عرفات کی وجہ سے عرفہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کی 2 سے 3 نسبتیں اور بھی ہیں. ایک نسبت اس میں یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ وہ دن تھا کہ جس دن اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تھے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے تھے. وہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا، اور جب انہوں نے وہ سارے مناسک حج سکھائے تو آپ نے فرمایا عرفتو، میں جان گیا. تو وہ جو عرفتو کا عرفہ تھا تو اس کی وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. یہ ایک نسبت ہے اس کی. ایک اور نسبت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، وہ 8 ذی الحجہ تھی. تو جب آپ صبح اٹھتے تو آپ تذبذب کا شکار تھے کہ یہ خواب من جانب اللہ ہے یا من جانب شیطان ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. آپ تذبذب میں تھے. تو اگلا دن جب 9 ذی الحجہ کی رات آئی تو اس رات آپ کو پھر وہی خواب دکھایا گیا. یہ آپ نے سنا ہے 3 دن تک وہ خواب آتا رہا. تو آپ کا دل اس پر مضبوط ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا کہ میرا رب مجھ سے اس قربانی کو مطلوب کر رہا ہے. تو وہ 9 ذی الحجہ تھی، اس کی وجہ سے بھی اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام اور میری اور آپ کی والدہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام، ان کی ملاقات 9 ذی الحجہ کو ہوئی تھی، تو اس وجہ سے بھی اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. ہاں یہ ملاقات کیونکہ عرفات کے میدان میں ہوئی تھی، اس لیے عرفات کو بھی اسی نسبت سے عرفہ کہا جاتا ہے اور اسی نسبت سے عرفات کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ملک کے لوگ جس ملک میں بھی ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کے اعتبار سے جب ان کی 9 ذی الحجہ آئے گی تو وہ اس کا روزہ رکھیں گے اور اس کے مطابق ان کو یوم عرفہ پہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، یعنی 2 سال کے روزوں کا ثواب. لیکن اختلاف سے بچنے کے لیے، کیونکہ بعض علماء اس طرف بھی گئے کہ نہیں جی یہ خاص سعودیہ کے لیے، اس اختلاف سے بچنے کے لیے پاکستانیوں کے پاس بالخصوص ہم جس جگہ پر موجود ہیں، ہمارے لیے یہ فائدہ ہے کہ اگر ہم 8 کو بھی رکھنا چاہیں تو ہم 8 کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور 9 کا بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ بات یقینی اور حتمی ہو جائے گی کہ ان دونوں میں سے کم از کم ایک دن تو لازمی عرفہ کا دن ہے، اور وہی 9 ذی الحجہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تمہیں 2 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ اختلاف سے بچا جائے اور 8 اور 9 ذی الحجہ دونوں دن روزے کا اہتمام کیا جائے. تو ان 10 دنوں کو کوشش کریں کہ ضائع نہ کریں. ان 10 دنوں کے اندر عبادات کی کثرت کریں. دن کو ممکن ہو تو روزہ رکھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ جابز کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو جو آپ کا چھٹی کا دن ہے سنڈے وغیرہ، کم از کم 1 سے 2 روزے اس میں اہتمام کریں، لازمی رکھیں. نمبر 2، اس کی راتوں کو فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، کارڈز کھیل کر، لوڈوز کھیل کر، یا جانوروں کے ساتھ بیٹھ کر اور دوستوں کے ساتھ حلقہ لگا کر تفریح کرنے میں بالکل ضائع نہ کریں. تلاوت قرآن میں، ذکر اذکار میں، نوافل میں، ان چیزوں میں ان راتوں کو وقف کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا اس میں عبادت کرنا گویا شب قدر کی عبادت کا ثواب ہے. ٹھیک ہے، اس کا اہتمام فرمائیں. اور پھر جب 9 ذی الحجہ آئے تو یقیناً اس میں تو خاص طور پہ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور 10 ذی الحجہ کو جب ہماری یہاں قربانی ہوگی تو اس کے مسائل ہم گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکے. اور اس میں ایک اضافی بات بس یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ یہ جب ایام حج شروع ہو جائیں، یعنی 10 ذو الحجہ کا یہ جو مہینہ ہے پورا شروع ہو جائے، تو ابتدائی 10 دنوں میں حضور نے منع فرمایا کہ اس میں ناخن نہ تراشے جائے، اس میں مونچھوں کو نہ تراشا جائے، اس میں زلفوں کو نہ تراشا جائے، منہ زیر ناف ان کو نہ تراشا جائے. حضور نے منع فرمایا، اور اس کی وجہ جو محدثین نے لکھی وہ یہ ہے کہ اس میں شراکت داری ہوتی ہے حجاج سے، مشابہت ہوتی ہے حجاج سے، کہ جو حجاج کرام ہوتے ہیں وہ ان 10 دنوں میں نہ ناخن تراشتے ہیں، نہ مونچھیں تراشتے ہیں، نہ بال تراشواتے ہیں، نہ منہ زیر ناف تراشواتے ہیں. تو ان کی مشابہت ہوتی ہے. تو ایک تو حضور نے فرمایا کہ جو قربانی کا ارادہ کرے وہ یہ کام نہ کرے.
لیکن جو قربانی نہیں کر رہے، یعنی جو مالی طور کے اوپر مضبوط نہیں ہیں، مستحکم نہیں ہیں، اور وہ قربانی نہیں کر پا رہے ہیں اس سال یا نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کے لیے حضور نے فرمایا کہ جب وہ 10 دن تک اپنے مونچھوں کو نہیں ترشوائیں گے، بالوں کو نہیں ترشوائیں گے، ناخنوں کو نہیں ترشوائیں گے، منہ زیر ناف نہیں ترشوائیں گے، اور عید والے دن وہ یہ سارے کام کریں گے، تو اللہ رب العزت ان کو قربانی کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ان کے لیے بھی اس کے اندر خاص ایک انعام ہے کہ وہ یہ نہ کریں، اور جو اس وقت تک یہ کام کر چکے ہیں تو آئندہ سالوں میں تو نہیں کرنا، یہ تو طے کر لیں کہ آئندہ سالوں میں یہ نہیں کرنا، لیکن جو کر چکے ہیں وہ اب آئندہ آنے والے دنوں کے اندر دوبارہ سے اپنے ناخن وغیرہ نہ ترشوائیں، تاکہ حجاج کی مشابہت کا کم از کم ثواب جو ہے وہ ہمیں ملتا رہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع پر، جو کہ حج کا موضوع ہے۔ اچھا، حج کا موضوع جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ نہایت ہی وسیع ایک موضوع ہے، اور اس کے اوپر اچھی خاصی تفصیلات ہیں جو نہایت ہی غور طلب ہیں، اور اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اسلامی جو بھی عبادات ہیں، چاہے وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، یا دیگر عبادات ہوں، اس میں اپنی کلفت کے اعتبار سے، یعنی اپنی تکالیف کے برداشت کرنے کے اعتبار سے یا مشقت کے اعتبار سے، یہ سب سے زیادہ کٹھن عبادت وہ مانی جاتی ہے، یعنی حج کا کرنا۔ اچھا، جو دوسری اس میں بات ہے جس کو کم و بیش سارے بزرگوں نے لکھا ہے، اور عموماً یہ جملہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور ہم نے بھی ہمیشہ اپنے بچپنے سے اپنے اساتذہ سے اور سب سے یہ جملہ سنا کہ یہ جو حج کی عبادت ہے نا، یہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی محبت اور عشق کی عبادات کے اوپر، یعنی اس کے اندر لاجک بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک عجیب و غریب بات ہے، آپ صفا و مروہ میں بھاگ رہے ہیں، عجیب عجیب کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، خانہ کعبہ ہے تو آپ اس کا طواف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو دیگر ہے وہ مزدلفہ میں آپ قیام ہو رہا ہے، منی میں قیام ہو رہا ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں، عرفہ میں وہاں قیام کر رہے ہیں، کھلے آسمانوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹریولنگ کر رہے ہیں۔ اور حضور کی جو حدیث ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا بھائی بہترین حاجی کون ہے، اب یہ ہمارے جو مالدار ساتھی ہیں نا وہ بڑا غور سے اس جملے کو سنیں کہ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور بہترین حاجی کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کے بال پراگندہ ہوں اور وہ اس کا جسم میلا کچیلا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی حضور نے اس حج کو پسند نہیں فرمایا کہ آپ جائیں تو آپ کے لیے اے سی کے کبے لگے ہوئے ہوں، وی آئی پی پروٹوکول میں آپ کا حج ہو رہا ہو، اور کھانے میں جو ہے 5 اسٹار اسٹینڈرڈس کے کھانے آپ کے لیے لگے ہوئے ہوں، اور آپ بڑا نیٹ اینڈ کلین جو ہے وہاں پہ گھوم رہے ہوں۔ حضور نے اس کو پسند نہیں کیا، حضور نے اس میں مشقت کو پسند کیا۔ باقاعدہ حدیث ہے، پوچھا گیا حضور بہترین حاجی کون ہے، فرمایا اس کے بال پراگندہ ہوں، یعنی بالوں میں مٹی بھری ہوئی ہو، اٹے ہوئے ہوں، اس میں مٹی ہو باقاعدہ کہ وہ کنگا پھیرے تو وہ ہے نا دم آ جائے گا کہ وہ بال ٹوٹنے لگ جائیں، اس کا حال یہ ہونا چاہیے، اور اس کا جسم میلا کچیلا ہونا چاہیے، یعنی اگر وہ جسم پہ اس طرح ہاتھ پھیرے تو اس پہ ریت کے ذرات آئیں، کچھ کیچڑ آئے، کچھ پسینے کی اس میں سے بدبو آئے۔ حضور نے فرمایا جو اس حال میں حج کرے گا، یعنی مشقتوں کو برداشت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اس کا حج پسند کیا جائے گا۔ تو اب یہ مشقت کے اعتبار سے بھی اچھا، پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ آپ کو اس بارے میں ہمیشہ تذبذب رہتا تھا کہ اسلامی عبادات کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت کون سی ہے، تو آپ اس میں تذبذب کا شکار رہتے تھے اور فتویٰ نہیں دیتے تھے، لیکن جب آپ نے حج فرمایا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب مجھے اطمینان قلب ہو گیا کہ اسلامی جمیع عبادات کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی جو عبادت ہے وہ حج کی عبادت ہے، کیونکہ وہ ساری عبادات جس کے اندر نماز بھی شامل ہے یعنی بدنی مشقت، جس کے اندر روزہ بھی شامل ہے بھوک و پیاس کو برداشت کرنا، جس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے پیسوں کو خرچ کرنا، یہ ساری عبادات کا مجموعہ ہے جو ہمیں حج میں ملتا ہے کہ اس کے اندر بندے کو بھوکا پیاسا بھی رہنا پڑ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو مشقتیں بھی اٹھانی پڑ رہی ہوتی ہیں، جسمانی طور کے اوپر بھی محنت کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، اور ساتھ میں اپنا مال بھی اس کو خرچ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت والی یہ عبادت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ خواتین کے لیے جہاد کا کیا حکم ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جہاد میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حج کو ادا کر لیں، اللہ رب العزت ان کو جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو حج کے فضائل جو ہیں وہ کتب احادیث میں بے شمار ہیں، چند ایک میں آپ کی خدمت میں مزید پیش کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو حاجی ہوتا ہے
وہ اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا. جو حاجی ہوتا ہے اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا, اور حضور نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسے نکل جائے گا کہ گویا آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے. پھر دوسری حدیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مکہ سے پیدل چل کر حج کے لیے جائے, یعنی وہاں پر آج کے دور میں جو بس کی کنوینس اویلیبل ہے یا گاڑیاں اویلیبل ہیں, وہ پروٹوکولز کو نہ لے, اور اس زمانے میں یعنی اونٹ وغیرہ پر سفر نہ کرے, قدم سے جائے. فرمائے کہ جو تکلیف اٹھائے یعنی مشقت اٹھائے اور مکہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ اس کا حج مکمل ہو اور پھر وہ واپس آئے, اس کے لیے ہر قدم کے اوپر اللہ رب العزت 700 نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا. ہر قدم پر 700 نیکیاں عطا فرمائے گا, اور حضور نے فرمایا کہ وہ نیکی حرم کی نیکیوں جیسی ہوگی. اور یہ محدثین کے لیے بڑا کلام کا نقطہ ہے جس پہ محدثین نے کلام کیا ہے کہ اس سے حضور کی کیا مراد ہے کہ اس کی ہر نیکی وہ حرم کی نیکی کی مثل ہوگی. فرمایا حرم کی نیکی کے بارے میں دوسری جگہ حضور نے فرمایا تھا یہاں جو ایک نماز ادا کرے گا اللہ اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو گویا ہر قدم پر حرم کی نیکی ہوگی, یعنی 700 وہ اور 1,00,000 وہ, تو 700 ملٹیپلائی بائی 1,00,000 equal to 7 کروڑ. تو کہتے ہیں ہر قدم کے اوپر 700 کروڑ نیکیوں کا اس کو ثواب اللہ عطا فرماتا ہے اگر وہ اس مشقت کے ساتھ اس حج کو ادا فرما لے. پھر حضور نے ایک تیسری جگہ فرمایا کہ حاجی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اچھا, یہ جو اگلا جملہ بولنے والا ہوں یہ دور حاضر میں نے مفقود ہوتا دیکھا ہے, ورنہ مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ اس میں اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا, اب بہت کم ہوتا ہے. حضور نے فرمایا حاجی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے, اور حاجی کے لیے جس کے لیے استغفار کر دے, حاجی جس کے لیے استغفار کر دے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. تو ہوتا یہ تھا ماضی میں, ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے, جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی حج کر کے آتا تھا تو ایک تو لوگ ایئرپورٹس پہ جاتے تھے اس کو ریسیو کرنے, ٹھیک ہے, اور سمندری سفر ہوتا تھا تو وہاں پہ جاتے تھے, پورٹس پہ جایا جاتا تھا ان کو ریسیو کرنے, اور خاص طور پر ان سے ایئرپورٹ کے اوپر دعائیں کروائی جاتی تھی کیونکہ اس وقت تک وہ دنیا داری کے معاملات میں انوالو نہیں ہوتے تھے. یعنی کہ واپس آنے کے بعد اس کی توجہ اپنے کاروبار پہ نہیں گئی, ابھی اس کی توجہ اپنے بیوی بچوں پہ نہیں گئی, اس کی توجہ ابھی دیگر معاملات پر نہیں گئی, یعنی وہ گناہ کے کام اور غفلت کے کاموں میں ابھی تک مبتلا نہیں ہوا. تو وہ جیسے ہی آتا تھا تو باقاعدہ حاجیوں کو ریسیو کیا جاتا تھا اور ان سے دعائیں لی جاتی تھی. اور ورنہ کم از کم 30-40 روز تک, کیونکہ ایک حدیث میں 40 دن کے الفاظ بھی ملتے ہیں, تو لوگ باقاعدہ ان کے گھروں پر جاتے تھے. اچھا, طریقہ کیا ہوتا تھا یہ, کیونکہ تربیتی نشست ہوتی ہے, جمعے کے خطبے کا مراد چیخ چلہ کی تقریریں نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد سیکھنا اور سکھانا ہوتا ہے نا. تو یہ سیکھنے کی باتیں ہیں. ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ حج پہ جاتے تھے تو جانے سے پہلے وہ حاجی بھی اپنے تمام رشتہ داروں کے گھر جاتا تھا, تمام دوستوں کے گھر جاتا تھا, اور ان سے جا کے اپنی غلطیوں پر معافی مانگتا تھا. ان سے جا کر اپنی غلطیوں پر معافی مانگتا تھا, جی میں سفر پر جا رہا ہوں, میں نے کوئی آپ کا دل دکھایا ہو, کوئی چغلی کی ہو, غیبت کی ہو, کوئی بات ہوئی ہو, آپ کو بری لگی ہو, تو اب میں مبارک سفر پہ جا رہا ہوں, آپ دعا کریں میرا سفر اللہ قبول کرے, مجھے معاف کریں, وہاں جا کر میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اور پھر جب وہ واپس آتا تھا تو لوگ اس سے ملنے جاتے تھے اور کہتے تھے اب تو پاک صاف ہو کر ہے تو ہمارے لیے دعا کر. اب سب اتنے ماشاءاللہ یا تو آپ کہہ لیں مصروف ہو گئے, یا شاید اتنے پاکیزہ اور طاہر ہو گئے کہ نہ اب اس کو دعا کی ضرورت ہے نہ دوسرے کو دعا کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. تو نہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی غلطیاں بخشوائے. اچھا, آپ کو یہ بات تو پتہ ہے نا, جو حقوق العباد ہیں وہ تو اپنی جگہ قائم رہتے ہیں. اگر آپ نے کسی کا پیسہ کھایا ہے تو 900 چوہے کھا کے اگر بلی حج کو چلی گئی تو اللہ کے یہاں تو اس کا ایسے نہیں قبول ہوگا, یہ تو طے شدہ بات ہے. اور بے شمار احادیث میں بھی یہ بات موجود ہے, بزرگوں کے واقعات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جی 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے اور صرف 6 لوگوں کا حج قبول ہوا ہے. تو وہ جو باقی کے تھے 5,99,000 اور 994 لوگ, ان کا حج کیوں رد ہو گیا؟ وہ ان حرکتوں کی وجہ سے تو رد ہوتا تھا کہ آپ نے جب اس کے آداب ہی ملوز خاطر نہیں رکھے, آپ نے جب اس کی آداب کو ہی سامنے نہیں رکھا, حقوق العباد آپ نے سارے 2 نمبری سے پیسہ کمایا, سود کا پیسہ اس کو کما کے ماشاءاللہ حج پر جا رہے ہیں, رشوت کا پیسہ جمع کیا اس سے حج پہ جا رہے ہیں, پراپرٹی کے اندر سارا غبن کیا اس کو کما کے حج پہ جا رہے ہیں, بہن بھائیوں کا انہیریٹنس کا مال جو تھا وراثت کا اس پہ قبضہ جمایا اس سے کما کے حج پہ جا رہے ہیں,
زمین پہ لینڈ گریبنگ کی، 2 نمبر طریقے سے زمینیں بیچی، پیسہ نکالا، حج پہ جا رہے ہیں. او بابا ہر 2 نمبر سے پیسہ کمایا اور حج پہ جا رہے ہیں اور بول رہے جی میں پاک ہو کر آ گیا، تو تماشا لگا ہوا ہے کیا؟ یہ دین ہے کہ مذاق ہے؟ تو یہ والے جتنے حاجی ہیں تو ان سے تو اللہ ہمیں پناہ دے، وہ حاجی نہیں پاجی زیادہ ہیں. لیکن ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ تھا، جو متقی پرہیزگار اللہ والے لوگ ہوتے تھے، ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جانے سے پہلے رشتہ داروں میں جاتے تھے، دوست احباب میں جاتے تھے، ان سے جا کے باقاعدہ اپنی غلطیوں پر، خطاؤں پر، کوتاہیوں پر، چرب زبانی پر، سخت لہجے پر معافی مانگتے تھے. ٹھیک ہے نا کہ یار ہم سے غلطی جو بھی ہوئی آپ اس کو درگزر کریں، معاف کریں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، وہاں میرا وعدہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. تو یہاں والا بھی اس کو محبت سے گلے لگا کے بیچتا تھا، جب وہ وہاں جاتا تھا اس کو یاد ہوتا تھا یار میں ابھی بخشوا کر آیا ہوں اس سے اپنی غلطیاں، تو ایسا نہ ہو کہ واپس بدتمیزی کروں. پھر وہ دعائیں مانگتا تھا، اور جب واپس آتے تھے تو لوگ ان سے دعائیں کراتے تھے. تو حضور نے اسی طرف اشارہ کیا، اور یہ بڑی اہم حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حاجی ہے اس کی بھی مغفرت ہوتی ہے، اور جو حاجی جس کے لیے استغفار کرتے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیا کرتا ہے. تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طویل حدیث ہے، اور کئی حدیثوں کا کیونکہ مجموعہ میں آخری حدیث وہ بیان کر کے پھر گفتگو سمیٹتا ہوں، کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا کہ حضور میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سوال پوچھو گے یا میں تمہیں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے محبوب آپ ہی فرما دیجئے کہ میں کیا پوچھنے آیا. حضور نے فرمایا کہ تم مجھ سے حج کے حوالے سے احوال پوچھنے آئے ہو. اور حضور نے باقاعدہ طور پر پوری تفصیلات بیان کی کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو، یہ پوچھنا چاہتے ہو، یہ پوچھنا چاہتے ہو. انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں یہی پوچھنے آیا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وہ عرض کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جب تو بیت الحرام کے قصد سے گھر سے نکلے گا تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے ایک نیکی کو لکھا جائے گا، اور فرمایا کہ تیری خطا اس کو مٹا دیا جائے گا. اور طواف کے بعد جب تو 2 رکعتیں ادا کرے گا تو تجھے ایسے ہی اجر و ثواب ملے گا جیسے اولاد اسماعیل سے کسی نے کسی غلام کو آزاد کر دیا ہو. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نے کسی غلام کو آزاد کر دیا ہو. پھر حضور نے فرمایا کہ جب تم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرو گے تو یہ سعی کرنا 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر تمہیں اجر و ثواب دینے والا ہوگا. پھر حضور نے فرمایا تم عرفہ میں قیام کرو گے، ٹھیک ہے، اور اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی اس دن فرمایا کرتا ہے، تو تمہارے ساتھ ملائکہ وہ اس دن آئیں گے اور تم سے ملاقات کریں گے، اور پھر اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر یعنی میلے سر کے ساتھ میری رحمت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے ہیں. اگر تمہارے گناہ ریتی کے دانوں کے برابر یعنی مٹی کے ذروں کے برابر بھی ہیں تو، اور بارش کے قطروں کے برابر بھی ہیں، یا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہیں، تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے ان تمام کی بخشش فرما دی ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جب یہ قربانی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایسا ہے کہ گویا تم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیکیوں کا ذخیرہ کیا. اور حضور نے فرمایا پھر اس کے بعد جب کوئی شخص اپنے بال کٹواتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو حلق کروانا کہتے ہیں، تو فرمایا ہر بال کے بدلے ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکی کو لکھا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب یہ خانہ کعبہ کا آخری طواف کر رہا ہوتا ہے، اسے طواف زیارت کہتے ہیں، تو ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتا ہے جس سے اس پر رقت طاری ہوتی ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ جو تو نے ماضی میں کیا اس سب کو بھول جا، اللہ نے وہ سارا بخش دیا، اب آئندہ آنے والی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے لگ جا. تو یہ ایک حاجی کے لیے اجر و ثواب ہے. اور اس کے اندر ایک اہم بات جو بڑی ہمارے وہ ساتھی جو معاشی طور پہ کمزور ہیں ان کے لیے یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج اور عمرہ اس کو غربت کے عالم میں کرتا ہے، یعنی وہ معاشی طور پہ تنگ ہے اور بڑی مشکل سے پیسے جمع کرتا ہے اور اس کے لیے جاتا ہے، حضور نے فرمایا یہ حج اور عمرہ کرنا اس کی معاشی تنگیوں کو دور کر دیا کرتا ہے. یعنی وہ جانے تک تو مشقت کرے گا، لیکن جب وہ وہاں پہنچ جائے گا اور حج اور عمرے کو ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے رزق کو کھول دے گا اور اس کی جو آئندہ آنے والی زندگی ہوگی اس کے اندر کشائش ہو جائے گی. اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ حج اور عمرے کا شوق ہونا چاہیے. اور پھر حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس مال موجود ہو
اس کے پاس مال موجود ہو، اس کی صحت اس کے پاس موجود ہو، اور اس کے بعد وہ حج نہ کرے، یعنی معاشی طور پر بھی تونگر ہو اور جسمانی طور پر بھی تونگر ہو، اور اس کے بعد وہ حج بھی نہ کرے، تو حضور نے فرمایا پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو اس کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہ احباب جن کو اللہ نے معاشی طور پر تونگری دی ہے اور اپنی سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ ابھی تک حج نہیں کر پائے ہیں، تو ان کے لیے لازم ہے کہ اگلے سال کے لیے ابھی سے نیت فرمائیں اور کوشش کریں کہ آپ اس سفر کو مکمل کریں، اور جو ساتھی معاشی طور پہ کمزور ہیں وہ بھی اس شوق کے ساتھ کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے، پیسوں کو جوڑیں تاکہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی سعادت عطا فرمائے۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں، وقت بالکل تنگ ہو چکا، کہ یہ جو حج کی عبادت ہے اس کے کچھ مقاصد تھے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے اہم مقصد یہ اجتماع امت کی طرف مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے۔ وہاں جاتے ہیں تو نہ رنگ ہوتی ہے، نہ نسل ہوتی ہے، نہ قوم ہوتا ہے، نہ قبیلہ ہوتا ہے، سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور ایک جیسے لباس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اجتماع امت اس کا یہ بہترین مظہر ہے۔ پھر دوران حج پورے سفر کے اندر جب آپ حالت احرام میں ہوتے ہیں، اس حد تک ادب و آداب کو ملوز خاطر رکھنا ہوتا ہے کہ شکار کرنا تو دور کی بات، یعنی خون بہانا تو دور کی بات، شکار کی طرف اشارہ کرنا کہ وہاں شکار موجود ہے، اس تک کی ممانعت ہے۔ یعنی امن و سلامتی کا بہترین مظاہرہ، ویل ڈسپلنڈ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو حاجی وہاں پر ہوتا ہے وہ ان باتوں کا خیال کرے۔ پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں تو جی آپ حج کر رہے ہیں تو آپ چوڑے چوڑے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر تو آپ فلانے کو دھکا مارے تو جھمکانے کو لات مارے تو جی میری چیزیں پوری ہو جائیں، میں آرام سے کروں، باقیوں کے آپ چیخ پکار کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو حج کے سفر پہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ تو بے حیائی اور بے غیرتی کی باتیں کرے، یعنی فحش کلامی بھی نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کو ایذا بھی نہ پہنچائے، پھر اللہ رب العزت اس کو جنت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو حاجی کے لیے یہ باتیں بھی ضروری ہیں۔ پھر یقیناً اس کے اندر رزق حلال کا ہونا، رزق طیب کا ہونا، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے کہ تاکہ جب حاجی واپس آئے تو اس کے کردار سے، اس کے معاملات سے، اس کے اخلاق سے، اس کے شب و روز سے یہ پتہ لگے کہ یہ حج کر کے آیا ہے۔ شیخ سعدی نے ایک شعر کہا تھا جس پر ہم بات مکمل کرتے ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا تھا خر عیسیٰ اگر با مکہ رود۔ خر عیسیٰ، خر کہتے ہیں گدھے کو، تو کہا کہ خر عیسیٰ اگر با مکہ رود چوں بیاید ہنوز خر باشد۔ فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کا گدھا بھی مکہ چلا جائے تو وہ واپس آ کر بھی گدھا ہی رہتا ہے۔ تو انسان اور گدھے میں فرق ہونا چاہیے کہ اگر مسلمان حج پر جائے تو واپس آ کے گدھے کی طرح گدھا نہ رہے، یعنی حرام خور نہ رہے، سود خور نہ رہے، رشوت خور نہ رہے، دوسروں کا مال کھانے والا نہ رہے، دوسروں کو ایذا پہنچانے والا نہ رہے، تکلیفیں دینے والا نہ رہے، بلکہ جب وہ آئے تو اس کے کردار کی اصلاح ہو، اس کے اخلاق کی اصلاح ہو، اس کے معاملات کی اصلاح ہو، اس کے شب و روز کی اصلاح ہو، اس کی عبادات کی اصلاح ہو۔ وہ صرف حاجی اور حج کے وقت میں عبادات کا قائل نہ ہو، بلکہ آنے کے بعد بھی 5 وقتہ نماز کا پابند ہو، ذکر اذکار کا پابند ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو۔ اگر ایسا حج ہے تو یقیناً یہی حج مبرور ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ حاجی جب واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے گویا آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ اور اگر اس نے ان مقاصد کو حاصل نہیں کیا تو جو ماضی کے حج ہیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور پھر دوبارہ سے نئے سرے سے حج کی نیت کر کے جانا چاہیے تاکہ ان باتوں کا اہتمام کر کے جایا جائے، اور جب واپس آئیں تو ہم طاہر اور بلکہ مطہر واپس آئیں، یعنی خود بھی پاک ہوں اور جو ہم سے جڑ جائے اس کو بھی ہماری وجہ سے اللہ پاکی عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت حج کی عبادت کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس عبادت کو ہم تمام کو اپنی زندگیوں میں بجا لانے کی توفیق اور سعادت اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔